ایک چیز کو کفر قرار دے رہے ہیں اور خود چسپاں کر لو۔ فتویٰ جی زید پر دیا جاتا ہے، عمر بکر پر دیا جاتا ہے، وہ چسپاں کیا جاتا ہے۔ وہ چسپاں کیسے ہوگا؟ چسپاں پھر یہاں ہوگا۔ خدا کے بندو خود چھاپ بھی رہے ہو اور آپ کی بات کو بنیاد بنا کر جو مسئلہ بیان کرے گا آپ اس کے لیے کفر کے فتوے بھی جاری کر رہے ہو۔ اب وضاحتیں کرتے پھرو گے جی ہم نے نہیں کہا اور تم نے نہیں کہا، تو پھر فتوے کی دکانیں کتنی جگہ کھول رکھی ہیں یہ بھی تو قوم کو بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ کون ان میں سے 1 نمبر فتویٰ جاری کرتا ہے، کون 2 نمبر جاری کرتا ہے۔ کم از کم اور کوئی نہیں پڑھنا آتا، قرآن و سنت و فتاوی رضویہ ہی پڑھ لیا کرو جس کی بنیاد پر یہ سودا بیچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لہم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، معزز و محترم ناظرین، سامعین، دینی و یقینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے پیارے رسول خاتم النبیین خاتم المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات قدسی کے لیے آپ کے اذکار عالیہ میں سے، احوال مبارکہ میں سے کچھ پھول آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو مسائل دینیہ میں جسارت ہے اور جہالت کے ساتھ بے جا جرت ہے، اور اس پر ایک شور اور پروپیگنڈا دلائل کی روشنی میں اس کا بھی جائزہ لیا جائے، تو آج اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ کے
حکم پر کہ میرا رسول تمہیں جو کچھ عطا فرمائے لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارکہ کو اور اس فرمان عالی کو آج کی حدیث پاک، درس حدیث پاک کے عنوان کے لیے انتخاب کیا گیا۔ عن واصلۃ بن الاسقع رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم شریف میں اس کی تخریج فرما رہے ہیں، اور دوسری حدیث مبارکہ جس کا تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو بخاری شریف میں اپنی صحیح میں اس کی تخریج فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی قال لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من الاصلاب الکریمۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی بین ابوی لم یلتقیا علی صفاح قط۔ حضرت امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں اور ابن جوزی وفا میں اس حدیث پاک کو نقل فرما رہے ہیں۔ 3 احادیث مبارکہ کی قرات کا شرف حاصل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں جو عطا فرمائیں لے لو، مضبوطی سے پکڑو اس کو۔ تو صحیح سند کے ساتھ یہ احادیث مبارکہ صحیح بخاری شریف سے، صحیح مسلم شریف سے اور شفا شریف سے اور وفا شریف سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اولاً جو حدیث پاک پیش کی گئی اس کے معانی پر غور فرمانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا کنانہ کو اولاد اسماعیل میں سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے شان اصطفاء عطا فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور آپ کی اولاد میں سے کنانہ کو محبوبیت اور شان اصطفاء عطا فرمائی، اور کنانہ میں سے قریش کو
اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، استفاء کی شان عطا فرمائی، اور وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا اور شان استفاء عطا فرمائی۔ وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مصطفیٰ بنایا اور شان استفاء عطا فرمائی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اور ترمذی شریف کی ہی روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گھرانہ اور میری ذات اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے بلند رتبہ اور سب سے افضل بنائی۔ انا خیرہم بیتا و خیرہم نفسا، میرا گھرانہ بھی بہتر ہے اور میری ذات بھی اللہ تعالیٰ نے استفاء کی شان سے منتخب کر لی، اور فضیلت اور افضلیت ذات پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے لیے استفاء کا ان اللہ استفاء، کیونکہ اللہ نے چن لی، منتخب کر لی، پسند کر لی، شان محبوبیت دے دی اور شان استفاء عطا فرما دی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام منتخب ہیں، اور آپ کی اولاد پاک کو اللہ تعالیٰ نے عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، لیکن وہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے رب تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائی، یعنی اسحاق علیہ السلام پر بھی افضلیت اور فضیلت رب تعالیٰ نے شان استفاء عطا فرما کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرما دی۔ اسی طرح دوسری حدیث کا ترجمہ کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے کے سب سے بہتر لوگوں میں خیر القرون، من خیر قرون بنی آدم، نسل آدم میں ہر قرن کے جو سب سے بہترین لوگ تھے رب تعالیٰ نے مجھے ان میں بھیجا، یعنی رب تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے ہر قرن میں میرا نور جن کے ہاں منتقل فرمایا وہ اس زمانے کے سب سے بہترین لوگ تھے، قرنن فقرنن، ہر زمانے کے، حتیٰ کنت من القرن الذی کنت منہ، حتیٰ کہ اس زمانے میں، کہ جس زمانے میں میں ہوا، اس زمانے میں، یعنی اس حدیث پاک کی شرح میں یہ الفاظ مبارکہ زیادہ موزوں رہیں گے کہ حدیثی میں فرمایا عن ابن عباس ان النبی قال لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من الاسلاب الکریمۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی بین ابوی، اللہ تعالی نے مجھے منتقل فرمایا پاک پشتوں سے، پاک رحموں کی طرف، حتیٰ کہ میں ظاہر ہوا، پیدا ہوا اپنے والدین سے، اور کبھی بھی جاہلیت پر، کسی بھی قرن میں جاہلیت پر مجھے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے میرے آبا اجداد کی، میری جداد سے ملاقات وہ دین پر فرمائی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت سیدہ آمینہ تک میرے اجداد بھی پاک فرمائے، میری مائیں بھی پاک فرمائے، اور ان پاکوں سے رب تعالیٰ نے میرا
میرے نور کو منتقل کیا، اور حتیٰ کہ ہر قرن میں، یعنی بنی آدم کے نسل آدم میں میرے خون کو، میری حقیقت کو، میرے نور کو منتقل فرمایا، اور اس کو ہمیشہ خیر قرون میں منتقل فرمایا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت ہے، اور آپ کے نسب پاک کی یہ افضلیت ہے اور فضیلت ہے، جو عالمین پر رب تعالیٰ نے آپ کے نسب پاک کو افضلیت عطا فرمائی اور فضیلت عطا فرمائی۔ آپ سید العالمین ہیں، قائد المرسلین ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، اور افضل الخلق ہیں، اللہ کی ساری مخلوق کا خلاصہ ہیں، علت العلل ہیں، سبب الاسباب ہیں، حقیقت الحقائق ہیں، اور مظہر ذات و صفات باری تعالیٰ ہیں۔ اور بجا طور پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے آپ کی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، ہر قرن والی حدیث کی تشریح سمجھ لیں، اور پھر اولاد ابراہیم میں جو افضلیت والے ہیں ان کی بھی سمجھ لیں کہ مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور پھر اس حقیقت کبریٰ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی ابوت، ان کی نبوت ہے سب کو عام، اور ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان اشعار کو، آپ کے افکار کو، ان احادیث مبارکہ کی شرح سمجھتے ہوئے آپ اپنے دل کے کانوں سے اگر سماعت فرمائیں گے تو سب باتیں آپ پر کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ اب یہاں ان اللہ حصفا کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، اس حدیث پاک کی شرح میں ذرا سا ایک خاص مسئلے کی طرف توجہ کا طالب ہوں کہ ہمارے استاد الاستاد حضرت امام اہل سنت سیدی احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ تبصرہ اس حدیث پاک پر سماعت فرمائیے اور دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے۔ یہ بات مقالات سعیدی میں صفحہ نمبر 687 پر یقیناً آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اب میں عبارت پیش کر رہا ہوں اور امام اہل سنت کا طریقہ استدلال بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں صراحت کے ساتھ یہ مسئلہ مذکور ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کو اس حدیث پاک کی تشریح میں حضرت الاستاذ کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ 1953 کی یعنی 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران مختلف مکاتب فکر کے علماء کراچی میں اکٹھے ہوئے۔ ایک مجلس میں ظفر احمد انصاری، مفتی محمد شفیع، محمد یوسف بن نوری، محمد ادریس کاندھلوی، ابوالعلا مودودی اور حضرت قبلہ کاظمی شاہ صاحب جمع ہوئے۔ اثناء گفتگو میں حضرت نے محمد ادریس کاندھلوی سے فرمایا، آپ نے اپنی کتاب الکلام میں مرزا غلام احمد قادیانی کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حسب نسب اپنے زمانہ کے تمام احساب و انساب سے افضل ہو، حالانکہ یہ بات بے دلیل ہے۔ ادریس کاندھلوی صاحب نے کہا
میں نے تو حدیث شریف کا ترجمہ کیا ہے، بخاری شریف میں ہے کذالک تبعث الانبیاء فی احساب قومہم، انبیاء علیہم السلام اپنی قوم کے بہترین نسب سے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ حضرت کاظمی صاحب نے فرمایا حدیث کا ترجمہ تو یہ ہے کہ جس قوم کی طرف نبی مبعوث ہو اس کا نسب اس قوم میں افضل ہوتا ہے، یعنی نبی کا نسب جس قوم میں نبی مبعوث ہو اس میں افضل ہوتا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ نبی کا نسب اپنے زمانہ میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ کہنے لگے، یعنی ادریس قادری بھی کہنے لگے اگر میں نے لکھ دیا تو کیا خرابی لازم آئی؟ حضرت کاظمی نے فرمایا خرابی یہ ہے کہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، یہی حدیث جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، اور مسلم شریف سے اور ترمذی شریف میں یہ موجود ہے۔ یہ مضمون پر ذرا نظر فرمائیے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں اسماعیل کو فضیلت دی، اور اولاد اسماعیل میں کنانہ کو فضیلت دی، اور کنانہ میں قریش کو، اور قریش میں بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں مجھے فضیلت دی۔ اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ حضرت ابراہیم کے دو فرزندوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام میں حضرت اسماعیل کا نسب حضرت اسحاق سے افضل تھا، اور جس زمانہ میں نسل اسحاق سے بنی اسرائیل کے انبیاء مبعوث ہوئے اس وقت حضرت اسماعیل کی اولاد بھی موجود تھی، اور ان کا نسب بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل تھا۔ اب اگر نبی کے لیے ضروری ہو کہ اس کا نسب اپنے زمانہ کے تمام انساب سے افضل ہو تو لازم آئے گا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء نہ رہیں، کیونکہ ان کا نسب اپنے زمانہ کے نسب اسماعیل سے افضل نہ تھا، اور انبیاء بنی اسرائیل کی نبوت کے انکار سے بڑھ کر اور کون سی خرابی ہوگی؟ جب حضرت نے یہ اراد قائم فرمایا تو مولانا ادریس صاحب سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور مجلس وہیں برخاست ہو گئی۔ میں نے بلفظ ہی آپ کے سامنے پوری بات عرض کر دی جس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس حدیث پاک کے ضمن میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ کر دی۔ بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب کی افضلیت تمام عالمین پر یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ضمناً یہ بات بھی آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب مبارک سب عالمین سے بلند ہے، اور اس تقریر سے یہ بات ظاہر ہو گئی، احادیث عالیہ پر یہ تقریر ہے جس کو شارحین نے مکمل طور پر نقل فرمایا ہے کہ حتیٰ کہ اولاد اسماعیل میں سے نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد جن کے پاس امانت ہے نور محمدی کی، جن کے اصلاب کریمہ اور ارحام طاہرہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منتقل کرتے ہوئے اپنے والدین سیدنا عبداللہ اور سیدہ پاک حضرت آمنہ کے پاس آئے ہیں، ان سب کا نسب مبارک اگرچہ اولاد اسماعیل میں سے کنانہ سے لے کر حضرت عبداللہ تک یہ انبیاء کرام نہیں ہیں، مگر ان کے پاس جو امانت ہے وہ سارے عالمین کی طرف نبی ہوگا، اور اس کا نسب سارے عالمین سے بلند ہے، اور نسب کا تعلق اجداد اور آباء سے ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل کے
ان افراد کو جن کے پاس امانت محمدی ہے اور جو نسب مبارک جناب محمد رسول اللہ کے امین ہیں، ان کے نسب مبارک کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل کے نسب سے بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہاں صراحت کے ساتھ لکھا گیا کہ ان کا نسب عالی افضلیت رکھتا ہے حضرات بنی اسرائیل سے، جو کہ نسب ہے جناب محمد رسول اللہ کا، اس نسبت سے۔ گرامی قدر حضرات، اب میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں اس جھوٹے پروپیگنڈی کی طرف جو جھوٹا سچا فتویٰ گھڑ کے بریلی شریف کے نام سے منسوب کر کے تو یہ کہا گیا۔ استفتاء کا سوال نمبر 21، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دینا۔ ایک اور کانفرنس میں موصوف کے اسٹیج پر ہوتے ہوئے موصوف کے بھائی نے یوں کہا: حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اس قرۂ ارضی کے تمام نبی پاک کے بعد پورے اس نظم میں فاطمہ بلند رتبہ ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے روحانی مراتب کے اندر مولا علی سے بھی افضل ہیں۔ غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا علی الاطلاق کفر ہے۔ اس قول میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انبیاء کرام علیہم السلام اور خلفائے راشدین مولا علی سمیت رضی اللہ عنہم پر فضیلت دی گئی ہے۔ موصوف اور اسٹیج پر موجود تمام افراد نے بجائے رد کرنے کے خاموشی سے اس بات کو سن لیا تو السکوت فی مارد البیان بیان، بلکہ بعض نے داد بھی دیا اور اس بات پر سبحان اللہ بھی کہا کہ اس میں جناب مدار قائم کر دیا بچگانے دارالافتاء نے کہ جناب کوئی اگر نسبت کرے گا تو وہ تو بالاجماع کافر ہو جائے گا اور کفر کرے گا۔ کس بات کی؟ کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر غیر انبیاء کو کوئی افضلیت دے گا۔ تو سب سے پہلی میں بات یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی نے بھی، اور خاص طور پر جس کو ہدف بنایا گیا وہ فقیر ہے، میں کہتا ہوں کہ یوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کر، اپنے بیگانے ذرا پہچان کر۔ سب سے پہلے یہ بات، وہ بات سارے فسانے میں جس کے ذکر نہیں، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ یہ کہیں کسی نے لفظ ہی نہیں بولا، اور میرے ذمہ یہ لگایا جاتا ہے کہ ان کی موجودگی میں کسی نے کہا، اور میری موجودگی میں بھی کسی نے یہ نہیں کہا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس قرۂ ارضی کے تمام نبی پاک کے بعد پورے اس نظم کے اندر، پورے اس نظم میں فاطمہ بلند رتبہ ہے۔ فاطمہ کوئی نیا فتنہ نہ جنم لے جائے، ورنہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے روحانی مراتب کے اندر مولا علی سے بھی افضل ہے۔ اس قول میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انبیاء کرام علیہم السلام اور خلفائے راشدین مولا علی سمیت رضی اللہ عنہم پر فضیلت دی گئی ہے۔ اس تحریر میں خود مفتیان نے مستفتیان کے اس وہم کو رد کر دیا۔ ملاحظہ ہو، موصوف کے بھائی کے اس بیان و عبارت میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرات انبیاء کرام پر فضیلت کا ذکر نہیں۔ میری موجودگی میں بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ غیر انبیاء کا نسب جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہے، معاذ اللہ، یہ کسی نے نہیں کہا۔ رہ گئی بات، البتہ خود موصوف کے بیان میں جملہ جو کائنات کی سب سے مقدس ہستی بعد رسول خدا کے، ان کا جزو، ان کے لخت جگر، ان کے وجود مقدس کا حصہ سے ضرور حضرت سیدہ کو دیگر حضرات انبیاء کرام پر فضیلت دینا ظاہر و روشن ہے، اور کسی بھی نبی پر غیر نبی کو فضیلت دینا بالاجماع کفر ہے۔ رہ گئی بات کہ نبی کریم علیہ السلام کا نسب مبارک، اور اس نسب مبارک میں جو امین ہیں نسبت محمدی کے، اور آباء و اجداد ہیں حضور کے اولاد اسماعیل میں سے، تو احادیث مبارکہ بتا رہی ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل پر یہ جزوی فضیلت، اس ایک جزئی میں فضیلت اور افضلیت
ان کو حاصل ہے، اور یہ بات احادیث عالیہ میں ہے، لہذا وہ ناتجربہ کار مفتی جو دارالافتاء میں بٹھائے گئے ہیں کہ وہ کس چیز کو بیان کر رہے ہیں، میں نے کبھی اشارتاً بھی یہ کلمہ نہیں کہا، کہیں نہیں کہا، کسی ریکارڈ میں موجود نہیں کہ میں یہ کہوں، البتہ یہ بات احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ غیر نبی کو نبی پر کوئی افضلیت دے، اس کا سوال ہی نہیں ہے، اس کا سوال نہیں، بات ہو رہی ہے نسب کی اور جزوی فضیلت کی، اور اس کو محدثین محققین بیان فرما رہے ہیں۔ اور اگر یہ موقف ہو مفتیان بریلی کا، بلکہ نام نہاد کہوں، کوئی ان کے پاس اس بات کا ثبوت موجود نہیں ہے، اور پھر میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس بات پر کہ نسب مبارک میں بھی اگر کوئی فضیلت کا ذکر کرے گا، آباء و اجداد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور نبی کریم کی وجہ سے ان کا نسب عالمین پر بلند ہے، جبکہ انبیاء کرام بنی اسرائیل کا نسب اپنی قوم میں جہاں جس طرف مبعوث ہوئے ہیں اس قوم میں ان سے کوئی عالی نسب نہیں ہے، وہ اعلیٰ نسب ہیں، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اس لیے آپ کا نسب عالی سارے عالمین سے بلند ہے۔ اور نسب کا تعلق آباء و اجداد سے ہوتا ہے، یہ یوں نہیں کوئی کہہ سکتا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عالی تو سارے جہانوں سے بلند ہے لیکن ان کے آباء کا نہیں ہے۔ آباء کا نہ ہو تو آپ کا نسب ہے کون سا؟ آباء سے ہی تو نسب قائم ہوتا ہے، اجداد سے ہی تو نسب قائم ہوتا ہے۔ وجہ فضیلت تو اور وجہ افضلیت تو سید العالمین ہیں، مگر جن واسطوں سے اور جس شان استفاء سے اولاد بنی اسماعیل میں ولد اسماعیل میں کنانہ، اور کنانہ سے قریش، اور قریش سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم سے سید عالم، وہ ہے شان استفاء، اور اس شان استفاء کی وجہ جناب محمد رسول اللہ ہے کہ تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے۔ یہ ہے۔ اب میں ذرا ان نام نہاد نااہل مفتیوں سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف ہے، بریلی شریف کا چھپا ہوا، یہ لاہور سے بھی نہیں چھپا، اس کی طباعت لاہور کی نہیں ہے، جلد نمبر 19 ہے، اور اس وقت میرے سامنے صفحہ نمبر اس کا 26 ہے، اور اس کے مرتبین جو ہیں تحقیق و ترتیب جدید محمد حنیف خان رضوی، بریلوی محمد اسلم رضا، شیوانی تحسینی، امام احمد رضا اکیڈمی بریلی شریف، فتاوی رضویہ شریف، تحقیقات نادرہ پر مشتمل فقہی انسائکلوپیڈیا، یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 19 میں پھر دکھاتا ہوں، اور اس کے جو ناشر ہیں اس کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا جائے۔ سوال ہو رہا ہے سرکار اعلیٰ حضرت سے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ ساقی کوثر بروز قیامت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے یا نہیں، اور یہ دیگر خلفائے کرام کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ بینو توجرو۔ الجواب، امام احمد کتاب المناقب میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کو 5 چیزیں وہ ملی جو مجھے تمام دنیا و ما فیہا سے عزیز ہیں، یعنی حضرت علی مرتضیٰ کو 5 چیزیں وہ ملی ہیں جو حضور کو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ حضور کو وہ عزیز ہیں، وہ 5 نعمتیں جو حضرت علی کو ملی ہیں۔ ازاں جملہ ان تمام 5 میں سے ایک یہ ہے کہ وہ میرے حوض کے گھاٹ پر کھڑا ہوگا
جسے علی میری امت سے پہچانے گا اسے حوض کوثر کا جام دے گا، اسے پلائے گا۔ یعنی سوال یہ ہوا تھا نا کہ ساقی کوثر کون ہے، کون تقسیم کرے گا کوثر کو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ملی ہیں کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ علی حوض کوثر کے گھاٹ پر، یعنی جہاں مشرب ہوگا، پینے کی جگہ ہوگی، وہاں کھڑے ہوں گے اور امت سے جسے پہچانیں گے اسے عطا فرمائیں گے۔ اور یہ حدیث پاک بریلی شریف میں جو بھی صاحب علم لوگ موجود ہوں ان کو بھی پیش کرتے ہوئے میں یہ اعلیٰ حضرت کا استدلال ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ تحقیق کا معیار سمجھنے والے لوگ جو ہیں ان کی خدمت میں یہ خصوصی طور پر تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ عن الحارث عن علی کرم اللہ تعالی وجہہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اعطیت فی علی 5 خصال لم یعطها نبی فی احد قبلی۔ اگر توجہ شریف میں آ گئی ہو عبارت تو ٹھیک ہے، نہ آئی ہو تو دوبارہ پیش کر دوں۔ عن الحارث عن علی کرم اللہ تعالی وجہہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اعطیت فی علی 5 خصال لم یعطها نبی فی احد قبلی۔ یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 26 اور ورقے کی دائیں جانب سے میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں۔ اور جن لوگوں کو یہ شوق ہونا کہ وہ سند دیکھیں گے، وہ یوں کریں گے، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، سند دیکھنا اعلیٰ حضرت کا کام ہے۔ یہ فتویٰ اسلامی دینی پوچھ کر آپ سے دینی اسلامی فتویٰ لیا گیا ہے، شرع شریف کا حکم پوچھا گیا، آپ شرع شریف کا حکم بیان کر رہے ہیں، مستدل ہے یہ۔ اور استدلال کی جو قوت فاضل بریلوی کی مانی جاتی ہے، یہ اب ان کے ذمے ہے کہ وہ اس کو چیک کریں، چیک کر کے نقل کریں۔ یہ فتویٰ شریف آپ نے نقل کیا ہے اور پوری تفصیل اس حدیث کی جو ہے اس میں ایک ایک چیز آپ نے وہ بیان فرمائی ہے، پوری روایت بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن جتنی آپ نے نقل فرمائی ہے میں اتنی پیش کرتا ہوں۔ اس میں ایک یہ بھی بیان فرما دی کہ ایک تو یہ ہے کہ حوض کوثر پر جو ہے تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذمے کی ہے، ساقی کوثر بنایا وہ علی ہے۔ دوسرا خاص جس لفظ کی وضاحت فرما دی کہ وہ انہو لوائی، کہ اس کے پاس میرا لواء الحمد ہوگا، قیامت کے دن علی کے پاس لواء الحمد ہوگا، اور وہ لواء الحمد ہے کہ ہاتھ میں علی کے ہے، اور آدم سے لے کر کے تمام انبیاء کرام اس لواء الحمد کے سائے میں ہوں گے جو لواء الحمد علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 26۔ مفتیان بریلی شریف افضلیت کی بات کسی نے کی نہیں، پوچھا کچھ اور جا رہا ہو، سوال گندم جواب چنے۔ آپ کس چیز کے ناقل ہیں اور کیا چیز نقل کر رہے ہیں؟ ہوش و خرد سے کام لو۔ جزئی فضیلت یا جزوی فضیلت بھی اگر کسی کو خلفاء پر یا انبیاء کر بیان کرنا یہ کفر ہے، یہ اگر آپ نقل کر رہے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت پر جڑیے فتویٰ، تو ہمت کریں، آگے بڑھیں، لگا دیں فتویٰ۔ اور یہ کسی نے نہیں کہا کہ جو بات آپ جو ہے نا نہتے لوگوں پر یہ ہتھیا چار کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، لکھتے اپنے پاس سے اور کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کچھ تم نے کمایا اس پر بھی ویل ہے، ہلاکت ہو تمہاری کمائی پر اور ہلاکت ہو تمہارے دھندے پر۔ یہ یہودیوں کے لیے قرآن نے یہ کہا تھا کہ خود لکھتے ہیں اور بناتے ہیں، یہ قرآن نے کہا۔
لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اور ظلم کی حد ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی کے سنے، بغیر کوئی جانے فتوے لکھے ہیں، اور سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے، اور وہ بھی اس بندے پر کہ جس کے منہ سے ایک لفظ ثابت نہیں. کہا جاتا ہے یہ اس کے سامنے کہا. بھائی جس کے سامنے کہا تو اسی سے پوچھو کہ کیا کہا. ہمارے سامنے کسی نے انبیاء سے افضلیت کی بات نہیں کی. اور بات اگر نسب کی ہو تو میں یہ مسئلہ صرف آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ فرضی طور پر ایک حکم کو ایجاد کر لیا اور جہاں چاہا کہا جناب ہم تو فرضی فتوے دیتے ہیں، آپ خود چسپاں کریں. عبارات یا اقوال یا افعال جس کے بھی ہوں، جو بھی ان کا مرتکب ہو وہ فتویٰ اسی پر چسپاں ہوگا، یا اسی طرح کے اقوال اور عبارات کسی اور کے ہوں گی تو وہ ان کے اوپر چسپاں ہوگا، ان پر جو ہے وہ فٹ ہوگا، ان پر نافذ ہوگا، ہے نا. چسپاں کس پر کریں؟ کمال ہو گئی کہ آپ ایک چیز کو کفر قرار دے رہے ہیں اور خود چسپاں کر لو. فتویٰ جی زید پر دیا جاتا ہے، عمر بکر پر دیا جاتا ہے، وہ چسپاں کیا جاتا ہے. وہ چسپاں کیسے ہوگا؟ چسپاں پھر یہاں ہوگا پہلے مولانا شاہ احمد رضا خان پر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر. ان سے سیکھ کے ہم نے یہ مسئلے بیان کیے ہیں. فتاوی رضویہ شریف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر سے پڑھ لیجئے. اور پھر آئیے اس بات کو نہ صرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے بلکہ کچھ لوگ بیچارے جن کی عقلیں معطل ہو چکی ہیں، ایک لفظ کی سمجھ نہیں آتی ان کو کہ کیا سننا کیا بیان کرنا، پڑھنا چھوڑ دیا، مطالعہ چھوڑ دیا، اور بریلوی شریف کا نام سن لیا. اور یہی واردات تھی ان لوگوں کی کہ بریلوی شریف کا نام بڑا ہے. بھائی نام بڑا ہے، کام بھی بڑا ہے، لیکن کام جس کا بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جزوی فضیلت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ فضیلت ہے، افضلیت نہیں ہے، اور یہ جزوی فضیلت ہے. اور حدیث کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فتویٰ جاری کر رہے ہیں اس پر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، تو میں بریلی شریف کے ان نام نہاد مفتیوں سے لے کر لاہور کے راندہ درگاہ مردود طریقت ملانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی باتوں پر تم کفر کے تومار باندھتے ہو، لگاؤ فتویٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر، مولانا حنیف رضا پر لگاؤ. ترتیب کے وقت کیوں نہیں نکال دیا اس بات کو؟ مولانا محمد اسلم رضا پر لگاؤ، تحسینی پر ترتیب کے وقت کیوں نہیں نکال دیا؟ اگر اس کو سمجھا تھا کہ درجہ استدلال میں یہ بات نہیں ہے تو خدا کے بندو خود چھاپ بھی رہے ہو، اور آپ کی بات کو بنیاد بنا کر جو مسئلہ بیان کرے گا آپ اس کے لیے کفر کے فتوے بھی جاری کر رہے ہو. اب وضاحتیں کرتے پھرو گے جی ہم نے نہیں کہا، اور تم نے نہیں کہا تو پھر فتوے کی دکانیں کتنی جگہ کھول رکھی ہیں یہ بھی تو قوم کو بتاؤ. اور یہ بھی بتاؤ کہ کون ان میں سے 1 نمبر فتویٰ جاری کرتا ہے، کون 2 نمبر جاری کرتا ہے، کون 3 نمبر جاری کرتا ہے. کچھ تو بتاؤ قوم کو. یہ مشغلہ ہے تمہارا، جسے چاہا کافر بنا دیا، جسے چاہا مسلمان بنا دیا. اس منصب پر بیٹھے ہو تو کم از کم اور کوئی نہیں پڑھنا آتا، قرآن و سنت و فتاوی رضویہ ہی پڑھ لیا کرو، جس کی بنیاد پر یہ سودا بیچنے کی کوشش کر رہے ہو. گرامی قدر حضرات، اب میں تھوڑا سا ان لوگوں کی بھی صفائی اور ستھرائی کا انتظام کر دوں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں جناب یہ تو یوں ہی بات کرتے ہیں، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ تو آئیے حضرت قیوم زمانی، قطب ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایمان فروز اور باطل سوز اور حقیقت بھرا اعلان سنیے. اگر در جزئی از جزیات غیر نبیرہ بر نبی فضل متحقق شود باقی نیست بلکہ واقع است.
حضرت مجدد الفسانی مکتوبات امام ربانی مکتوب نمبر 192 اٹھا کے دیکھو، آپ فرماتے ہیں کہ اگر جزی کسی ایک جزی میں از جزیات غیر نبیرہ بر نبی فضل متحقق شود، اگر کسی ایک جزی میں نبی اللہ کے علاوہ یعنی جو نبی نہیں ہے اس کو نسبی طور پر یا کسی ایک جزی میں نبی پر فضیلت بھی ثابت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ واقع میں ایسا ہے۔ مکتوبات امام ربانی مکتوب نمبر 192، چنانکہ در شہداء زیادتی ہا واقع شدہ است کہ در انبیاء نیز علیہ السلام بآ کے فضل کلی مر نبی راس کہ فضل کلی انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، لیکن کوئی جزی فضیلت غیر نبی میں اگر واقع ہو، متحقق ہو، ثابت ہو تو ہیچ واقع نیست، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ واقعہ اس طرح ہے واقعہ میں کہ شہداء کے مراتب میں بھی ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام۔ مکتوب نمبر 192 میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ارشاد مبارک موجود ہے۔ تو وہ نقشبندی مجددی درویش جو ارذل العمر کو پہنچ چکے ہیں، مسئلہ سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ کم از کم اپنے نالائق اخلاق سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سید العالمین ہیں، جو وجہ ہیں سارے عالمین پر، سارے انبیاء پر، سب پر افضل الخلق ہونے کی وجہ کہ ان کا نسب علی، ان کی نبوت عام و تام ہے، وہ ہر وصف میں انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی افضلیت اور فضیلت رکھتے ہیں، لیکن ان کا نسب مبارک یہ ہے کہ ان کی وجہ سے وہ نسب پاک کہ جس میں آباء و اجداد جو غیر انبیاء ہیں، نبی نہیں ہیں، لیکن نسب سے وہ متصف ہیں کہ فضیلت نسب ان کو حاصل ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اہل سنت حضرت سید احمد شہید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فضیلت نہیں بلکہ افضلیت کی بات کر رہے ہیں، یعنی نسب کے اندر جو ہے حضرت امام اہل سنت کاظمی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ انبیاء بنی اسرائیل پر افضلیت کی بات صراحتاً فرمائی، جس کو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا اور کتاب کا حوالہ میں آپ کو پیش کر چکا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، اس پر سینکڑوں حوالہ جات ہیں، لیکن میں صرف سرہند شریف کے فیض یافتہ اور بریلی شریف کے نام لیوا، جن میں کچھ نااہل نفس پرست بھی ہیں جو بریلی کا نام بھی گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اور کوئی مقصد نہیں، نہ ان کو بریلی تعلق ہے، میں جانتا ہوں ان سب کو۔ بریلی شریف کے فتووں کا جو حال کیا انہوں نے اور جس طریقے پر مسترد کیا، یہ کہانی بیان ہوگی کیونکہ یہ سب کچھ ابھی باقی ہے، لیکن سب باتیں آج نہیں، ابھی ابتدا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ انشاءاللہ العزیز تحقیق پوری پیش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح ہمارے ذمے یہ لگایا جا رہا ہے اور فتوے مانگے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو مصباحی اور کہتے ہیں جی ہم اشرفیہ مبارک پور سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ پتہ ہے کہ اشرفیہ مبارک پر فتوے بریلی شریف سے کیا آئے ہیں؟ تو آپ کو شوق ہے نا یہ کہانیاں دہرانے کا، تو دہرائی جائیں گی انشاءاللہ اور باحوالہ دہرائی جائیں گی، وہ آپ کو دکھا کر کہ کیا تعلق ہے اور کس طرح آپ کو رد کیا گیا وہاں سے اور نکالا گیا، پورے دارالعلوم کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ترتیب ہوتی ہے سوالات کی، کیونکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو بات کریں گے دلیل سے کریں گے، اور استدلال بھی انشاءاللہ فاضل بریلوی کی طرح ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، کیونکہ ہم کوئی محقق
ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، لیکن جو محقق ہے نا اس کی تحقیق سے انشاءاللہ آپ کو راستہ ضرور دکھائیں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نبی کریم علیہ السلام کی شان مبارک میں جو لوگ تخفیف کا سوچ رہے ہیں نا، اور جن کی طبیعتیں گھبراتی ہیں حضور کے نسب کے عالی ہونے سے اور آپ کی بیٹی پاک بدعت الرسول کے نسب عالی ہونے سے، ایک نہیں سینکڑوں حوالے پیش کروں گا کہ نسب عالی کی نسبت سے ان سے عظیم سید عالم کے نسب عالی سے کسی کا نسب عالی نہ ہو تو ان کے بیٹی سے نسب عالی کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے گرامی قدر حضرات، سوچنے کی ضرورت ہے، بہت سوچنے کی، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس وقت کے سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ کوئی گستاخی کرے سیدہ فاطمہ الزہرا کے اور پھر سیخ پا اتنا ہو کہ جو ان کا ادب کے لیے پہرا دے اس کے لیے کفر کے فتوے جاری ہو جائیں، یہ تانے بانے یزیدیوں اور مروانیوں کو جو بنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ سارے تار بوت بکھیر کر رکھ دیں گے اور اللہ فضل و کرم سے دلیل کی قوت سے توڑے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ ہدایت پر قائم رکھے اور مالک تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت پر جینا نصیب فرمائے اور اسی مذہب مہذب پر ہمارا انجام فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Truth TV.